کیونکہ یہ مجلس دراصل جو مجھے مرثیہ پڑھنا ہے اسی کی وجہ سے بنا ہوئی ہے، تو تمہید میں اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی رباعیات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ میں یہ عرض کر دوں، یہ مرثیہ جو میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کربلا معلیٰ کے سلسلے سے ہے۔ اس کی ظاہری خوبصورتی، کربلا معلیٰ کی عظمت اور جو زائرینوں کے جو وہاں احوال ہے، تاثرات ہیں، اس کو نظم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی رخصت پر مرثیے کا اختتام ہے۔ اس مرثیے کے لیے ہمارے بزرگ اظہر کنتوری صاحب کئی مرتبہ مجھ سے کہہ چکے تھے، شاید آج ہی اس کی ساعت تھی اس مرثیے کے پڑھنے کی، تو یہ بہرحال یہ مجلس اس مرثیے کے ہی لیے بنا ہوئی ہے۔ ایک درود بھیج دو محمد وآل محمد۔ یہ مرثیہ میرے والد ماجد نے جب کربلا معلیٰ کی زیارت سے پلٹے تھے واپسی پر تصنیف کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ایک درود اور ارشاد فرما دو محمد وآل۔ آئیے ارے قبلہ تشریف لے آگے، ربائی حاضر خدمت ہے کہ تسنیم نہ طوبا نہ ارم دیکھوں گا، کہ تسنیم نہ طوبا نہ ارم دیکھوں گا، جب تک نہ میں آقا کے قدم دیکھوں گا، کہ جب تک نہ میں آقا کے قدم دیکھوں گا، اور جنت جو بلاتی ہے بلاتی ہی رہے، کہ جنت جو بلاتی ہے بلاتی ہی رہے، کہ فردوس سے پہلے میں حرم دیکھوں گا۔ کہ جنت جو بلاتی ہے بلاتی ہی رہے، کہ فردوس سے پہلے میں حرم دیکھوں گا۔ یہ ربائی بزرگ ملاحظہ فرمائیے گا کہ اب تک ہیں حیات کے مناظر موجود، کربلا معلیٰ کے حوالے سے، کہ اب تک ہیں حیات کے مناظر موجود، اور تربت کے چپ و راز بھی ناصر موجود، کہ تربت کے چپ و راز بھی ناصر موجود، کہ ہیں پشت پا خاموش ادب سے عباس، کہ ہیں پشت پا خاموش ادب سے عباس، اور پہرے پہ حبیب ابن مظاہر موجود، کہ پہرے پہ حبیب ابن مظاہر موجود۔ تو یہ ربائی بھی ملاحظہ فرمائیے کربلا معلیٰ کے حوالے سے کہ ہمراہ فرشتوں کے حرم میں پہنچے، کہ ہمراہ فرشتوں کے حرم میں پہنچے، کہ دربار شہنشاہ امم میں پہنچے، کہ دربار شہنشاہ امم میں پہنچے، اور سردار جوانان جنا کے صدقے، کہ سردار جوانان جنا کے صدقے ہم جیتے جی گلزار ارم میں پہنچے، کہ ہم جیتے جی گلزار ارم میں پہنچے۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار حاضر خدمت میں ملاحظہ فرمائیے۔
کہ جس کے دل میں الفت شبیر ہے، چھوٹی سی بحر میں، کہ جس کے دل میں الفت شبیر ہے، نام اس کے خلد کی جاگیر ہے، کہ نام اس کے خلد کی جاگیر ہے۔ حسن مطلب ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ جس کے دل میں الفت شبیر ہے، نام اس کے خلد کی جاگیر ہے، اور باب دوزخ پر یہی تحریر ہے، کہ باب دوزخ پر یہی تحریر ہے، یہ مقام دشمن شبیر ہے۔ کہ باب دوزخ پر یہی تحریر ہے، یہ مقام دشمن شبیر ہے، کہ ابتدا آدم ہو یا ہوں مصطفیٰ، کہ ابتدا آدم ہو یا ہوں مصطفیٰ، انتہا شبیر ہی شبیر ہے۔ کہ ابتدا آدم ہو یا ہوں مصطفیٰ، انتہا شبیر ہی شبیر ہے۔ عظمت امام حسین علیہ السلام ملاحظہ فرمائے حضور کہ پشت پر شبیر، سجدے میں رسول، کہ پشت پر شبیر، سجدے میں رسول، دیکھیے کیا عظمت شبیر ہے، کہ دیکھیے کیا عظمت شبیر ہے۔ اردو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا میں دیکھیے آ کر خلیل، کربلا میں دیکھیے آ کر خلیل، بھئی کتنی روشن خواب کی تعبیر ہے۔ کربلا میں ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، کربلا میں دیکھیے آ کر خلیل، کتنی روشن خواب کی تعبیر ہے، اور بچ نہیں سکتا عتاب نار سے، کہ بچ نہیں سکتا عتاب نار سے، بغض سرور حلقہ زنجیر ہے، کہ بغض سرور حلقہ زنجیر ہے، کہ بغض سرور حلقہ زنجیر ہے۔ مقطع حضور ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ مدح شیخ شعلہ نہ شبنم ہے روش، کہ مدح شیخ شعلہ نہ شبنم ہے روش، ظرف جیسا ویسی ہی تاثیر ہے۔ کہ مدح شیخ شعلہ نہ شبنم ہے روش، مدح شیخ شعلہ نہ شبنم ہے روش، ظرف جیسا ویسی ہی تاثیر ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مرثیہ سید الشہداء کے روضے سے متعلق ہے، جس میں وہاں کا احوال اور اس کا ذکر ہے، اور دعا بھی رہے گی اس مرثیے کے، اس مجلس کے توسل سے، کہ جو حضرات کربلا معلیٰ کی زیارت سے باریاب ہو چکے ہوں ان کا پھر جانا نصیب ہو، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں کہ جلد سے جلد ان کا بھی جانا ہو۔ ایک درود بھیج دیں محمد وال۔ کہ کیا روضہ شبیر کا اجلال و حشم ہے،
کیا روضہ شبیر کا اجلال و حشم ہے کہ ایسی ہے جلالت سر افلاک بھی خم ہے، کہ ایسی ہے جلالت سر افلاک بھی خم ہے۔ ملاحظہ فرمائے حضور کہ فردوس کا گلدستہ ہے، کہ فردوس کا گلدستہ ہے یا صحن حرم ہے۔ تشبیہات ملاحظہ فرمائیے حضور کہ فردوس کا گلدستہ ہے یا صحن حرم ہے، کہ روضہ ہے کہ بالائے زمین تاج ارم ہے، کہ روضہ ہے کہ بالائے زمین تاج ارم ہے، اور کیوں کر نہ فضیلت ہو اسے خلد بری پر، حضور کہ کیوں کر نہ فضیلت ہو اسے خلد بری پر، اور روضہ یہ نہیں عرش مولا ہے زمین پر۔ ملاحظہ فرمائیے گا جو حضرات زیارت سے باریاب ہو چکے ہیں وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ کیا حسن حسین رکھتا ہے شبیر کا روضہ، کیا حسن حسین رکھتا ہے شبیر کا روضہ، کہ گنبد وہ سنہرا وہ میناروں کا ہے نقشہ، کہ گنبد وہ سنہرا وہ میناروں کا ہے نقشہ، کہ خوش رنگ و حسین وہ خط گلزار میں کتبہ، کہ خوش رنگ و حسین وہ خط گلزار میں کتبہ، اور محراب کے ماتھے پر وہ آیات کا تغرا۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا، اہل ولا تشریف فرمائے کہ محراب کے ماتھے پر وہ آیات کا تغرا۔ ملاحظہ فرمائے حضور کہ ماشی ہے کہیں، ماشی ہے کہیں قوس قزح رنگ کہیں پر، کہ ماشی ہے کہیں قوس قزح رنگ کہیں پر، اور جو رنگ جہاں پر ہے وہ موضوع ہے وہیں پر۔ کربلا مولا کی ظاہری تعریف ملاحظہ فرمائی ہوئی بطور خاص کہ جو رنگ جہاں پر ہے وہ موضوع ہے وہیں پر، کہ پر پیش ستون نقش و نگار ان پر سنہرے، کہ پر پیش ستون نقش و نگار ان پر سنہرے، وہ قندیل حرم نور کو جس وقت بکھیرے، کہ قندیل حرم نور کو جس وقت بکھیرے، بھئی موتی کی بڑھے آپ چمکنے لگے ہیرے، کہ موتی کی بڑھے آپ چمکنے لگے ہیرے، بھئی کوشش بھی کرو لاکھ نظر ان پر نہ ٹھہرے۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ پخراج و زمرد کہیں یاقوت جڑے ہیں، کہ پخراج و زمرد کہیں یاقوت جڑے ہیں، بھئی نیلم کی ہے تختی کہیں مونگوں کی چھڑے ہیں، کہ نیلم کی ہے تختی کہیں مونگوں کی چھڑے ہیں۔ یہ بند حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ شملہ ہے شعاعوں کا ذریعے شہدی پر، کہ شملہ ہے شعاعوں کا ذریعے شہدی پر، اور اس کی چمک کرتی ہے روضے کو منور۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے حضور کہ اور اس کی چمک کرتی ہے روضے کو منور، کہ خورشید فلک
دست شوا اپنا بڑھا کر کہ خورشید فلک دست شوا اپنا بڑھا کر، ایک مصرع ملاحظہ فرمائیے گا حضور، کہ خورشید فلک دست شوا اپنا بڑھا کر ہر صبح بچھاتا ہے یہاں نور کی چادر. کہ ہر صبح بچھاتا ہے یہاں نور کی چادر. بھئی اس عرض معلیٰ کا کہیں مثل نہیں ہے، کہ اس عرض معلیٰ کا کہیں مثل نہیں ہے، کہ آرام گہے مالک جنت یہ زمین ہے. ایک درود بھیج دے محمد والے. ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے حضور کہ واللہ ذری اوج میں کعبے کے برابر، روایت کہ واللہ ذری اوج میں کعبے کے برابر، کہ طغرے وہ چمکتے ہوئے محراب کے اوپر، کہ طغرے وہ چمکتے ہوئے محراب کے اوپر، کہ جالی پہیں ابھرے ہوئے الفاظ کے پیکر، اور کلمہ کہیں تحریر کہیں اس میں پیمبر، کہ بلور کے خوش رنگ دمکتے ہوئے شیشے، کہ بلور کے خوش رنگ دمکتے ہوئے شیشے، اور قندیل کی کرنوں سے چمکتے ہوئے شیشے. ایک درود بھیج دے محمد وال. ملاحظہ فرمائیے کہ روایت حاضر خدمت ہے کہ تربت کے سرہانے وہ عجب شان کا پتھر، کہ ہے اوج و شرف میں حجر پاک سے ہے اوج و شرف میں حجر پاک سے بہتر، کہ واجب جو نماز اس پر پڑھو حج کے برابر. کہ روایت ہے یہ کہ واجب جو نماز اس پر پڑھو حج کے برابر، اور عمرے کا شرف پاؤ نوافل کو بھی پڑھ کر. کہ عمرے کا شرف پاؤ نوافل کو بھی پڑھ کر، کہ ہے سرخ لباس اس کا. تقابل ملاحظہ تشبیہ ملاحظہ فرمائیے گا خانہ کعبہ میں اور ذریعہ امام حسین علیہ السلام میں، کہ عمرے کا شرف پاؤ نوافل کو بھی پڑھ کر، ہے سرخ لباس اس کا، ہے سرخ لباس اس کا، سیاہ اس کی خبا ہے سرخ لباس اس کا، سیاہ اس کی قبا ہے، کہ وہ سوگ نشی اس پر لہو شہ کا بہا ہے. ایک درود بھیج دے محمد وال. ملاحظہ فرمائی گئی یہ بندی بطور خاص کر اللہ ملاحظہ فرمائی کہ پرتو اسی گنبد کا ہے، کہ پرتو اسی گنبد کا ہے خورشید فلک بھی، کہ پرتو اسی گنبد کا ہے خورشید فلک بھی، ہے چھوٹ کلس کی، ہے چھوٹ کلس کی، کہ ستاروں کی چمک بھی، کہ پڑتی ہے میناروں کی اگر ایک جھلک بھی، کہ چاندی کی ضیاء بڑھتی ہے سونے کی دمک بھی، کہ خود اپنی مثال آپ ہے اس فرش کا پایا. چھٹا مثال کہ خود اپنی مثال آپ ہے اس فرش کا پایا، بھئی محکم اسی پائے سے ہوا عرش کا پایا.
ایک درود بھیج دیں محمد والے کہ محکم اسی پائے سے ہوا عرش کا پایا کہ سائے نے شرف سایہ دیوار سے پایا. یہ بندی بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ سائے نے شرف سایہ دیوار سے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی جو دیوار، کہ سائے نے شرف سایہ دیوار سے پایا. بھئی سمٹا کبھی نقطے میں کبھی عرش پچھایا، کہ محظوظ ہوا سائے سے ہر اپنا پرایا. چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ محظوظ ہوا سائے سے ہر اپنا پرایا. بھئی طوبہ کا بھی سایہ ہے اسی سائے کا سایہ. بیت بطور خاص قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا، اہل ولایت تشریف فرمائیں کہ طوبہ کا بھی سایہ ہے اسی سائے کا سایہ. بھئی پھیلا ہوا دیوار کا سایہ ہے جنا تک. بطور خاص حضور کہ پھیلا ہوا دیوار کا سایہ ہے جنا تک. بھئی آتے ہیں ملک بھی اسی سائے میں یہاں تک. کہ آتے ہیں ملک بھی اسی سائے میں یہاں تک کہ ہم جیسے گناہگاروں کے رتبے کو بڑھایا. ملاحظہ فرمائیے گا یہ بندی بطور خاص کہ ہم جیسے گناہگاروں کے رتبے کو بڑھایا. کس طرح سے؟ کہ نزدیک فرشتوں کے ہمیں کھینچ کے لایا. کہ نزدیک فرشتوں کے ہمیں کھینچ کے لایا. مہمان تھے دونوں تو برابر سے بٹھایا. کہ مہمان تھے دونوں تو برابر سے بٹھایا. کہ سائے نے اثر اپنا پھر اس طرح دکھایا. دیکھیے جو لوگ کربلا محلہ کی زیارت کو جاتے ہیں، ظاہر ہے سفر کی ایک مسافت کی اور سفر کی ایک تھکان ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا بیت حاضر خدمت ہے کہ سائے نے اثر اپنا پھر اس طرح دکھایا کہ غم دور ہوئے مٹ گئے سب رنج و محن بھی، اور ہم بھول گئے ساری مسافت کی تھکن بھی. کہ ہم بھول گئے ساری مسافت کی تھکن بھی. اب یہ ملاحظہ فرمائیے گا منظر بطور خاص کہ وہ صحن حرم، وہ در و دیوار کی رونق. دیکھیے منظر شاید پھر گیا ہوگا جو لوگ زیارت سے باریاب ہو چکے. ملاحظہ فرمائیے گا وہ صحن حرم، وہ در و دیوار کی رونق، کہ اطراف میں روزے کے وہ بازار کی رونق. کہ اطراف میں روزے کے وہ بازار کی رونق، اور پھاٹک سے عیاں ہوتی ہے حضور، کہ پھاٹک سے عیاں ہوتی ہے دربار کی رونق. کہ پھاٹک سے عیاں ہوتی ہے دربار کی رونق. ارے ایک پھول سے وابستہ ہے گلزار کی رونق. بیت حضور بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ایک پھول سے وابستہ ہے گلزار کی رونق. کہ آتے ہیں ملک خلد سے انسان کی صورت. عظمت کربلا ملاحظہ فرمائیے گا، کیا عظمت امام حسین علیہ السلام کے روضے کی. کہ آتے ہیں ملک خلد سے انسان کی صورت، اور در پر کھڑے رہتے ہیں دربان کی صورت. کہ اور در پر کھڑے رہتے ہیں دربان کی صورت. کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دربار سجا ہے. کیا منظر ہے وہاں، کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دربار سجا ہے، اور تخت پر فرزند نبی جلوہ نما ہے.
اور تخت پا فرزند نبی جلوہ نما ہے کہ پہلو میں پسر. جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کیا منظر ہے وہاں کا، کس طرح سے قبریں ہیں، قبر مطہر اور شہزادے کی. اس طرح ملاحظہ فرمائیے گا جناب علی اکبر علیہ السلام کی کہ اور تخت پا فرزند نبی جلوہ نما ہے کہ پہلو میں پسر شاہ کا ایک ماہ لخا ہے. کہ پہلو میں پسر شاہ کا ایک ماہ لخا ہے کہ اصحاب سے شبیر کے ایوان بھرا ہے. کہ اصحاب سے شبیر کے ایوان بھرا ہے. بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ اصحاب سے شبیر کے ایوان بھرا ہے. ارے توفیق ولا جن کو نہیں جا نہیں سکتے. کہ توفیق ولا جن کو نہیں جا نہیں سکتے اور بے اذن فرشتے بھی یہاں آ نہیں. کہ توفیق ولا جن کو نہیں جا نہیں سکتے اور بے اذن فرشتے بھی یہاں آ نہیں سکتے. کہ ظاہر کوئی لپٹا ہے ذریعے شہدی سے. دھیرے دھیرے میں اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کیا منظر ہے، کیا احوال ہے ظاہرین کا امام حسین علیہ السلام کی زری کے آس پاس. ملاحظہ فرمائیے کہ ظاہر کوئی لپٹا ہے ذریعے شہدی سے کہ گھٹ گھٹ کے نکلتی ہے صدا قلب حزیں سے. اور جالی کوئی پکڑے ہوئے روتا ہے یقین سے کہ سر اپنا پٹکتا ہے کوئی رو کے زمین سے. کہتا ہے کوئی سید مغموم کے صدقے کہ مقتول جفا بے کس و مظلوم کے صدقے. کہ ہے آج جہاں حضرت شبیر کا روضہ. بس میں دھیرے دھیرے اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ مصاب بھی بہت ہوئیے گا اور اس میں صرف امام حسین علیہ السلام کی رخصت ہے مصائب میں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے آج جہاں حضرت شبیر کا روضہ کل تک تھا یہاں خاک اڑاتا ہوا صحرا. کہ اشجار کہیں تھے نہ کہیں نام کو سایہ. کہ ٹھہرا بھی کوئی قافلہ جو بھول کے رستہ. کہ آرام کجا درد کے پہلو نکل آئے. کہ ایوب سے صابر کے بھی آنسو نکل آئے. کہ جس روز کا ارمان تھا وہ روز بھی آیا. کہ گلزار محمد نے بیابان بسایا. کہ خیموں کو ترائی سے بہت دور لگایا اور وادی پرخار کو گلزار بنایا. کہ پھیلی جو خبر ملاحظہ فرمائیے بیت کہ پھیلی جو خبر آمد سلطان زمن کی تصویر بدلنے لگی بگڑے ہوئے بن کی. کہ تصویر بدلنے لگی بگڑے ہوئے بن کی. کہ شبیر کی اس دشت میں اتری جو سواری کہ پابوسی سرور کو چلی باد بہاری. کہ ذرات زمین کرنے لگے شکر گزاری. ملاحظہ فرمائیے گا چوتھا مصرع میں پس منزل سے متصل ہو رہا ہوں گا لیکن یہ چند بند ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کہ ذرات زمین کرنے لگے شکر گزاری. ملاحظہ فرمائیے زمین امام حسین علیہ السلام کی آمد سے فخر و مباحت کر رہی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے ملاحظہ فرمائیے گا کربلا معلیٰ کی زمین ارض معلیٰ کیا کر رہی ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ذرات زمین کرنے لگے شکر گزاری. کیا کہتی زمین
کہ پطرس کی طرح پلٹی ہے تقدیر ہماری. فخر و مباحث کر رہی ہے زمین. ملاحظہ فرمائیے کہ پطرس کی طرح پلٹی ہے تقدیر ہماری کہ اب ساتوں فلک عظمت و توقیر میں کم ہیں. کہ اب ساتوں فلک عظمت و توقیر میں کم ہیں اور سینے پر میرے فخر سلیمان کے قدم ہیں. کہ سینے پر میرے فخر سلیمان کے قدم ہیں. اور کیا کہہ رہی ہے زمین کربلا معلیٰ کی؟ ملاحظہ فرمائیں. کہتی ہے کہ پلٹا ہے زلیخا کی طرح میرا مقدر. کہ پلٹا ہے زلیخا کی طرح میرا مقدر کہ ذرات چمکتے ہیں علاقہ ہے منور. کس وجہ سے ملاحظہ فرمائیں کہ ذرات چمکتے ہیں علاقہ ہے منور. کہ پڑھتے ہیں نمازیں جو یہاں آل پیمبر. کہ پڑھتے ہیں نمازیں جو یہاں آل پیمبر اور مہریں وہ لگاتے ہیں طہارت کی زمین پر. کہ مہریں وہ لگاتے ہیں طہارت کی زمین پر. ارے دیکھے کوئی آ کر خش و خاشاک کا رتبہ. دیکھے کوئی آ کر خش و خاشاک کا رتبہ. ارے سرور کے تیمم سے بڑھا خاک کا رتبہ. کہ سرور کے تیمم سے بڑھا خاک کا رتبہ. بس میں اپنی منزل پہ آ گیا. ملاحظہ فرمائیے گا کہ تاریخ دوم کا تھا محرم کا یہ احوال کہ عاشور کو گلزار یہ ہونے لگا پامال. کہ بے شیر کی گردن بھی ہوئی تیر سے غربال. کہ تنہا جو دم عصر ہوا فاطمہ کا لال. کہ جنات و ملک اپنے مکان سے نکل آئے اور خود احمد مرسل بھی جنا سے نکل آئے. ملاحظہ فرمائیے گا چند من مصائب کے باب میں فرماتے امام حسین علیہ السلام کہ پردیس میں بے یاور و انصار ہے شبیر. کیا بے کسی تھی ہمارے اور آپ کے آقا کہ پردیس میں بے یاور و انصار ہے شبیر. کہ صدمے سے عزیزوں کے دل افگار ہے شبیر. کہ ایک دن میں 72 کے عزادار ہے شبیر. اور سب مر گئے خود مرنے کو تیار ہے شبیر. کہ سینے میں سنانے غم پے ہم کی گڑی ہیں اور بے گور و کفن لاش عزیزوں کی پڑی ہیں. کہ خیمے کے قریب آ کے پکارے شہ مظلوم. کہ رخصت کے لیے آیا ہے یہ بے کس و مغموم. کہ سن کر یہ صدا رونے لگی زینب کلثوم. کہ آواز پکار سن کے تڑپنے لگے معصوم. ارے نزدیک تھا دل چیر کے پہلو نکل آئے. کہ نزدیک تھا دل چیر کے پہلو نکل آئے. ارے صابر تھے بہت شاہ پر آنسو نکل آئے. کہ امڈے ہوئے سیلاب کو آنکھوں میں چھپا کر کہ زینب سے مخاطب ہوئے یوں سبت پیغمبر.
کہ آیا ہے بہن رخصت آخر کو برادر، کہ باقی نہ رہے دوست نہ انصار نہ لشکر، ارے سب قتل ہوئے قوت بازو نہیں باقی۔ فرماتے امام حسین علیہ السلام کہ سب قتل ہوئے قوت بازو نہیں باقی، ہم شکل نبی اکبر بہرو نہیں باقی۔ بس چند من اور مجلس تمام، انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ فرماتے امام حسین اہل حرم سے کے سامنے امام حسین علیہ السلام فرما دیں گے، رخصت آخر ہے امام حسین علیہ السلام کی، فرماتے کہ بازو کا میرے زخم ہے اصغر کی نشانی، اور بے نور یہ آنکھیں علی اکبر کی نشانی، کہ بے نور یہ آنکھیں علی اکبر کی نشانی، کہ ٹوٹی کمر و پشت برادر کی نشانی، اور مجروح میرا دل ہے 72 کی نشانی۔ فرماتے امام حسین ارے تم سب کی اسیری کا نشان، کس بات کا سب سے زیادہ خلق تھا؟ امام حسین علیہ السلام کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ تم سب کی اسیری کا نشان سب سے گرا ہے، لیکن کوئی شکوہ نہ شکایت نہ فغا ہے۔ فرماتے امام حسین کہ اب وقت بہت کم ہے، ہمیں سب سے ملاؤ، لیلا ہے کہاں بانو ہے مستر کو بلاؤ، کبرا سے کہو باپ کے دیدار کو آؤ۔ فرماتے کہ کبرا سے کہو باپ کے دیدار کو آؤ، اور زینب میری معصوم سکینہ کو بلاؤ۔ کہ زینب میری معصوم سکینہ کو بلاؤ، کہ جائیں گے یہاں سے تو نہ جائیں گے یہاں سے تو نہ پھر آئیں گے بی بی، اور تم ہم کو نہ پاؤ گی نہ ہم پائیں گے بی بی۔ بس ایک منظر ہے امام حسین علیہ السلام کی جناب سکینہ سے رخصت، اب مجلس بس 3-4 بار ملاحظہ فرمائیے کہ انشاءاللہ بہت مصاب ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ تم ہم کو نہ پاؤ گی نہ ہم پائیں گے بی بی، کہ آواز پدر سن کے سکینہ کا وہ آنا، تصور کیجئے گا کہ آواز پدر سن کے سکینہ کا وہ آنا، ارے وہ دوڑ کے شبیر کا بچی کو اٹھانا، کا ایک باپ کا بیٹی کو وہ سینے سے لگانا، کہ آغوش میں بابا کی وہ اشکوں کا بہانا، اور کہنا وہ سکینہ کا کہاں جاتے ہیں بابا۔ تصور کیجئے گا چھوٹی کمسن بچی ہے کہ کہنا وہ سکینہ کا کہاں جاتے ہیں بابا، کہ لیتے چلے ہم کو بھی جہاں جاتے ہیں بابا۔ ملاحظہ فرمائیں کیا فرماتی ہے کہ لیتے چلے ہم کو بھی جہاں جاتے ہیں بابا، کہتی ہیں کہ تکلیف اگر راہ میں پائے گی سکینہ، تصور کیجئے گا کہ تکلیف اگر راہ میں پائے گی سکینہ، کہ ہنس ہنس کے ہر ایک رنج اٹھائے گی سکینہ، ارے روئے گی نہ خود اور نہ رلائے گی سکینہ۔ تصور کیجئے 4 سال کی بچی ہے، اپنے باپ سے کیا کہہ رہی ہے کہ روئے گی نہ خود اور نہ رلائے گی سکینہ، اور ٹھہریں گے جہاں پیر دبائے گی سکینہ، کہ تکلیف نہ ہرگز
تمہیں پہنچاؤں گی بابا، ملاحظہ فرمائیں کہ تکلیف نہ ہرگز، تمہیں پہنچاؤں گی بابا، اور نیند آئے گی تو خاک پر سو جاؤں گی بابا۔ کہ نیند آئے گی تو خاک پر سو جاؤں گی بابا۔ بس چار بندوں مجلس تمام ملاحظہ فرمائیں کہ منہ چوم کے بیٹی کا یہ بولے شہزی شاہ کہ صدقے تیری باتوں کے، تیری پیاس کے قربان، ارے کچھ دیر کا بابا تیرا دنیا میں ہے مہمان، ارے نزدیک یتیمی کا زمانہ ہے میری جان، ارے ہر روز نئے ظلم اٹھانا ہے سکینہ، اور اب شمل کے درے تمہیں کھانا ہے سکینہ، کہ اب شمل کے درے تمہیں کھانا ہے سکینہ۔ فرماتے ہیں کہ صابر کی ہو بیٹی تو کرو صبر میری جان، اور خود گود سے اترو، خود گود سے اترو، میری مشکل کرو آسان، ارے روتی ہوئی اتری جو وہاں غو سے ناداں، اور گودی میں لیا مانے کہاں میں تیرے قربان، ارے منظر تھا یہ ایسا کہ ملک کانپ رہے تھے، منظر تھا یہ ایسا کہ ملک کانپ رہے تھے، اور لرزاتی زمین سات و فلک کانپ رہے تھے۔ بس دو بادم مجلس تمام ملاحظہ فرمائیں کہ رانڈوں سے مخاطب ہوئے پھر حضرت شبیر کہ جلدی ہمیں رخصت کرو، اب ہوتی ہے تاخیر۔ بس رخصتی پہ مرضیہ تمام ہے، بس دو بند مجلس تمام ملاحظہ فرمائیں کہ جلدی ہمیں رخصت کرو، اب ہوتی ہے تاخیر، ارے میدان میں بلاتا ہے ہمیں لشکر بے پیر، اور ایسا نہ ہو، کیا مظلومی ہے ہمارے آپ کے آقا کی، کیا تنہائی ہے کہ میدان میں بلاتا ہے ہمیں لشکر بے پیر، اور ایسا نہ ہو خیمے کی طرف آنے لگے تیر، ارے تنہا ہوئے شبیر کوئی آس نہیں ہے، اور دشمن بھی سمجھتا ہے کہ عباس نہیں ہے، کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ عباس نہیں ہے، ارے رانڈوں میں ہوا شور، دہائی ہے دہائی، زینب نے کہا ہائے ہائے ہمیں موت نہ آئی، اب ہم کو یقین ہو گیا پلٹیں گے نہ بھائی، ارے لٹ جائے گی اس دشت میں اماں کی کمائی، اے بے کس و مظلوم بہن آپ کے صدقے، اے تشنہ گلو تشنہ دہن آپ کے صدقے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام علی کنتوری صاحب، ابن حسن علی صاحب، مرحومہ مہربانو بنت مرحوم سید محمد ایوب صاحب کو ارسال فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔